رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. زندگی کی اصلی اڑان ابھی باقی ہے. زندگی کے کئی امتحان ابھی باقی ہیں. ابھی تو تھامی ہے مٹھی بھر زمیں ہم نے, ابھی تو تھامنا پورا آسمان باقی ہے. Well, ladies and gentlemen, a very good evening to all of you. This is me, Sara Bilal, your host for this beautiful evening. Well, it gives me an immense pleasure to welcome our esteemed Chief Guest, Project Director, Brigadier Muhammad Shoaib Anwar Kayani, Sitara Imtiaz Military, and all the dignitaries and guests on board with us today. DHA Multan is thrilled to have the gracious presence of all of you on this special evening, which will be a mixed celebration of 3 achievements of DHA Multan: the RGC residential plot ballot for overseas, possession of Sector A, and electric energization of Sector A within the start of the year 2023. So, let's start this evening with a huge round of applause for DHA Multan for beginning 2023 by achieving 3 milestones together, which will for sure be no less than a treat for our prestigious members and non-members. Please give a huge round of applause for DHA Multan. Thank you so much. And now moving ahead, میں کہنا چاہوں گی کہ قرآن کے تلاوت سے آغاز ہو محفل کا, اس نور سے پا جائیں راستہ ہم منزل کا. ہمیشہ کی طرح اس تقریب کا آغاز بھی خدا کی یاد اور حمد و ثنا سے کرتے ہیں. تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کریں گے قاری حافظ محمد لال. شکریہ. بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ذعنكم ويوم إقامتكم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم والا ہے. اللہ نے
تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا، اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اس نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو تابع و فرمان ہو کر فضاؤں میں ہیں؟ بجز اللہ کے اور کوئی تھامے ہوئے نہیں۔ بے شک ایمان والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکونت کی جگہ بنا دی۔ صدق اللہ العظیم۔ Jazakallah. My dear historians, as we have always said, success is never a destination, it's a journey. So yes, this day speaks of our love and affection for the people of South Punjab, and especially Multan. As 3 milestones, Ramanza Golf Course residential plot ballot for our overseas possession of Sector A and electric energization of Sector A has been achieved today. So yes, another feeder has been added in DHA Multan's cap. And now I would be requesting our Honorable Chief Guest, Project Director, Brigadier Mohammad Shoaib Anwar Kayani, Satara Imtiaz Military. Sir, please come over here and share your kind thoughts on these fortunate moments for DHA Multan. Please join me in welcoming our Chief Guest, Project Director, Brigadier Mohammad Shoaib Anwar Kayani. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیڈیز جینٹلمین السلام علیکم. اور گیسٹ اسپیشلی جو لاہور سے آئے ہیں, کراچی, اسلام آباد سے ہمارے بزنس پارٹنرز, اور ڈی ایچ اے ملتان کے جو ریزیڈنٹس ہیں یہاں پہ, خاص طور پہ ان کا میں شکر گزار ہوں اور کہ ٹائم نکالا اور ہماری اس تقریب کے اندر وہ شمولیت کی, جو ہمیں جس کی خوشی بھی ہے. اور انشاءاللہ جو چیزیں آج ہم کرنے جا رہے ہیں یہ بھی بیسیکلی ریزیڈنٹس اور بزنس پارٹنرز کے لیے ہر لحاظ سے امپورٹنٹ بھی ہیں, اور کچھ ایسی خاص طور پہ جو آج کی جو اصل جو ہماری مین ایکٹیویٹی ہے, سیکٹر اے کی پوزیشن دینا. سیکٹر اے جو 2 کنال 1 کنال دونوں قسم کے پلاٹس ہیں سیکٹر اے کے اندر, وہ اس کی ڈیولپمنٹ تقریباً 5-6 مہینے سے مکمل ہو چکی تھی. اس کے بعد ہم انتظار کر رہے تھے کہ اس کے اندر الیکٹرک کا کام جو ہے وہ بھی مکمل ہو جائے تو پھر اس کی پوزیشن دی جائے. تو الحمدللہ میپکو کی سپورٹ کے ساتھ ہماری جو سروسز برانچ, پی این ڈی برانچ جو ہے, انہوں نے یہ الیکٹرک کا لینگ اور اس کی انرجائزیشن تک لانا جو ہے اس عمل کو پچھلے تقریباً 4 مہینے میں مکمل کیا. اور ہم آج اس سیکٹر کی جب پوزیشن دے رہے ہیں تو یہ وہ پہلا سیکٹر ہے جس کو ہم پوزیشن کے ساتھ ہی الیکٹرک انرجائزیشن بھی کر رہے ہیں, تاکہ جو اینڈ یوزرز ہیں جو یہاں پہ جنہوں نے گھر بنانے ہیں ان کے لیے یہ سہولت بجلی کی پہلے سے میسر ہو. اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ 2 کنال خاص طور پہ اور اسی طرح 1 کنال کے بھی جو پلاٹ ہیں یہاں پہ, اس میں کافی لوگ جو ہیں وہ انتظار میں تھے کہ ہم اس سیکٹر کی پوزیشن دیں اور وہ گھروں کی کنسٹرکشن جو ہے سٹارٹ کریں. اور اس اے سیکٹر جو ہے اس کو کافی منفرد حیثیت حاصل ہے, خاص طور پہ رومینزا گولف اینڈ کنٹری کلب کے ساتھ ایڈجسٹنٹ ہونا جو ہے ایک بہت بڑی آئی تھنک تمام سیکٹرز کی نسبت جو ہے اگر دیکھا جائے تو یہ سیکٹر ایک بڑا منفرد جگہ کے اوپر ہے. اور اس کے اندر اسپیشلی جو 2 کنال کے پلاٹس ہیں وہ تھوڑے ہیں لیکن بڑی اچھی لوکیشن کے اوپر ہیں,
اور اسی طرح 1 کنال. سو اوور آل رومینزا کے ساتھ رومینزا ایونیو جو 150 فٹ کی ہے اس سے اس کی ایکسیس ہے, اور اسی طرح رنگ روڈ سے بھی اس کی ایکسیس ہے. تو کافی ساری چیزیں ہم نے اور بھی پلان کی ہوئی ہیں سیکٹر کے اندر. آلریڈی ہارٹی کلچر کا بھی کام جو ہے وہ تقریباً 80% مکمل ہو چکا ہے سیکٹر کے اندر. پارکس کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بھی ان پروسیس ہے, اور مسجد جو ہے اس کا کام بھی شروع ہونے والا ہے. تو کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ انشاءاللہ اس سیکٹر کے اندر لیویبلٹی کے لیے وہ تمام چیزیں جو رہنے والوں کو میسر ہونی چاہیے, اور جو ڈی ایچ اے کی ذمہ داری ہے انشاءاللہ ان میں سے 70-80% چیزیں جو ہیں ہو چکی ہیں, اور باقی جو 30% ہیں وہ بھی اس سال کے اینڈ تک مکمل کر لی جائیں گی. اور مجھے امید ہے جب لوگ ابھی کنسٹرکشن سٹارٹ کریں گے اس سیکٹر کے اندر بھی ہم ان کو ڈیولپمنٹ چارجز کا ویور جو ہے وہ انشاءاللہ دیں گے, جس طرح ہم نے باقی سیکٹرز کے اندر دیا ہے. اس سیکٹر کے اندر بھی اسی طرح ڈیولپمنٹ چارجز کا ویور دیں گے. اور آئی ایم شور کہ یعنی اس ڈیولپمنٹ چارجز کا جو ہمارا جس طرح جو ہم نے اس کی پیرامیٹرز رکھے ہوئے ہیں وہ بڑے ڈویبل پیرامیٹرز ہیں, جو کہ 10 سے 11 مہینے کے اندر جو ہے وہ کام یا 1 سال کے اندر بڑی آسانی سے کیا جا سکتا ہے. اور انشاءاللہ وی لک فارورڈ کہ کافی اچھی تعداد میں لوگ جو ہیں سیکٹر اے کے اندر آئیں گے. اس کے ساتھ سیکنڈ جو ایونٹ ہے رومینزا گولف اینڈ کنٹری کلب کے, جس طرح پہلے بھی ہم نے آج سے 2 سال پہلے ایک بیلٹ کیا تھا جس میں اوورسیز کو ہم نے 10% ڈسکاؤنٹ دیا تھا پرائز کے اندر, جو اس کی وجہ سے اوورسیز نے کافی تعداد میں رومینزا میں انویسٹمنٹ کی. اس کے بعد ابھی جب ہم نے یہ اس کا سیل کے لیے مزید انوینٹری جو ہے ابھی جب ہم نے اپروو کروائی, تو اس میں میں نے سمجھا کہ سب سے پہلے ہم اوورسیز جو ہماری کلائنٹس ہیں, ممبرز ہیں, جو ڈی ایچ اے ملتان کے ساتھ منسلک ہیں, بہت یعنی جو انویسٹمنٹ کے لحاظ سے ہیں, اور خاص طور پہ کافی اوورسیز ہیں جنہوں نے اپلائی کیا ہوا جو کہ ملتان اور ملتان سے نزدیک کے جو شہر ہیں وہاں کے رہنے والے ہیں. تو وہ شاید باقیوں سے زیادہ رومینزا کو سمجھتے ہیں, اور کس قسم کی یہ کمیونٹی بننے جا رہی ہے, اور کس طرح کی فیسلٹیز جو اس کلب کے اندر جو میسر ہوں گی. تو کافی ہمیں ہیوی ڈیمانڈ تھی, اسی لیے پھر ہم نے اوورسیز کو خصوصی یہ دینے کے لیے کہ ان کو ہم پرائورٹی دیں, پہلے ہم نے اوورسیز کے لیے یہ لانچ کیا ہے. اس کے بعد پھر مزید جو اینڈ یوزرز ہیں ان کے لیے بھی ہم نے کچھ پلاٹ رکھے ہیں, وہ بھی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم سیل کریں گے. اور اوورسیز کا کافی لوگوں نے اپلائی کیا ہے, اور آئی ایم شور کہ جن کے نکلیں گے وہ یقیناً خوش قسمت بھی ہوں گے, اور جو اگر جن کے نہیں بھی نکلیں گے تو ان کو بھی بعد میں دیکھا جا سکتا ہے. تو ڈی ایچ اے ملتان ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک اوورسیز کی جو کلائنٹیج ہے وہ ہماری کریڈیبلٹی اور ہماری جو اوور آل اچیومنٹس ہیں جو ہم نے وعدے کیے اور جو چیزیں ہم نے مکمل کیں پچھلے یعنی 2 سال 3 سال کے اندر, اس کی وجہ سے اوورسیز کی جو ہماری کلائنٹیج ہے وہ بہت اچھی بڑی ہے. اور انشاءاللہ اسی سال کے اندر ہم اوورسیز کے لیے ایک اور مزید اسپیشل ایک میں اس آج کی تقریب سے یہ اناؤنسمنٹ کرنا چاہتا تھا کہ ہمارا پلان ہے کہ ہم اوورسیز کے لیے ایک اسپیشل پروڈکٹ جو ہے ادر دین رومینزا مین ڈی ایچ اے کے اندر بھی انشاءاللہ لانچ کریں گے اسی سال کے اندر, جو کہ کافی یعنی ڈیمانڈ ہے لوگوں کی, اور ہمیں اس میں اچھا ان کو ایک اسپیشل پیکیج اسپیشل ایک کمیونٹی کا ایک کوئی بنا کے دیں گے. ڈی ایچ اے ملتان کے لیے 2022 کیونکہ یہ اس سال کی پہلی تقریب ہے تو تھوڑا سا میں نے سمجھا کہ اس سال کی پہلی تقریب میں جب میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں اور آج کی اس تقریب کی وساطت سے جو ہمارے ممبرز ہیں وہ بھی اکراس پاکستان ہمیں دیکھ رہے ہوں گے, سن رہے ہوں گے اور انٹرسٹڈ ہوں گے, تو تھوڑا سا پچھلے سال کے اوپر میں کچھ چیزیں روشنی ڈالوں گا
کہ 2022 جو ہے اس میں الحمدللہ ہم نے بہت ترقی کی منازل جو ہیں طے کی ہیں. بالخصوص رومینزا سگنیچر گولف اینڈ کنٹری کلب جو ہے اس کا انٹرنیشنل سٹینڈرڈ گولف کلب جو ہے اس کا انوگرل اوپننگ جو کی گئی وہ ہمارا 2022 کا ایک سب سے بڑا اور سب سے میرے خیال میں پہلا ایونٹ تھا فروری 2022 میں, جس میں سر نک فالڈو اور تقریباً 24 انٹرنیشنل پلیئرز آئے اور انہوں نے بھی بڑا اپریشیٹ کیا اوور آل ڈی ایچ اے ملتان کی اس اچیومنٹ کو. اس کے علاوہ اس کے ساتھ ہم نے پاکستان کے جو گولف کے اچھے پلیئرز ہیں اور گولف سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں ان کو بھی مدعو کیا اس ایونٹ کے اوپر, اور لوگوں نے اس کو بڑا اپریشیٹ بھی کیا. اور اس کے بعد سے ابھی تک تقریباً ہم کو 15 سے 16 ایونٹس گولف کے کروا چکے ہیں, جو کہ مارچ کے مہینے میں 2-3 ایونٹ ہوئے. اس کے بعد رمضان یا جب زیادہ گرمی تھی 3-4 مہینے اس میں تھوڑا یہ ایکٹیویٹی سیز رہی, لیکن سپٹمبر سے لے کے دسمبر تک ہم نے پاکستان لیول کے 2-3 ایونٹس کروائے ہیں, جس کے اندر آل کلبز آف پاکستان جو بڑے کلبز ہیں ان کا کمپٹیشن کروایا. اسی طرح کچھ یعنی جو گروپس ہیں گولف کے انہوں نے اپنے ایونٹس یہاں پہ کرائے. پاکستان گولف فیڈریشن جو ہے وہ پاکستان کے جو اوور آل بڑے ایونٹس ہے وہ بھی ابھی ہمارے پاس ادھر پلان کر رہی ہے. تو اوور آل جو ڈی ایچ اے ملتان کا ایک آبجیکٹو تھا کہ ملتان شہر کو اور اس علاقے کو اس فیسلٹی یا اس اینکر پروجیکٹ کے تھرو ڈی ایچ اے ملتان کو اور اوور آل ملتان شہر کے لیے جو ہے ہم یہاں پہ لوگوں کے لیے نئی بزنس اپرچونیٹیز بھی کریٹ کریں اور تمام پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کو یہاں پہ لائیں یہاں پہ, اور اسی طرح انٹرنیشنل جو پلیئرز ہیں گولف سے اور گولف سے ریلیٹڈ اور جو انڈسٹریز ہیں ان کو بھی یہاں پہ لایا جائے. تو انشاءاللہ نیشنل لیول کے اوپر ہم اس میں کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں, اور ابھی جنوری میں اس مہینے کے آخر میں سر نک فالڈو سیریز جو ہے, جو کہ سالانہ ایک ایونٹ ہے پاکستان کے اندر ہر سال کیا جاتا ہے, کراچی میں موسٹلی زیادہ تر ہوتے رہے ہیں, اس کے علاوہ لاہور میں ابھی وہ فرسٹ ٹائم ڈی ایچ اے ملتان کے رومینزا گولف اینڈ کنٹری کلب میں ہو رہا ہے 3 سے 4 دن کا ایونٹ, جس میں ینگ گولفرز پاکستان پورے سے تقریباً 70 سے 80 پارٹیسپیٹ کریں گے, اور پھر ان میں سے سلیکشن ہوگی اور وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر کھیلنے کے لیے جائیں گے. تو الحمدللہ یہ ہماری بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ایک پہلا. اسی کے علاوہ گولف کورس کے اندر ہماری جو ابھی کلب ہاؤس کی بلڈنگ ہے یہ مکمل ہو جاتی ہے, تو اس سال کے آخر میں ہم انشاءاللہ انٹرنیشنل ٹورنامنٹ کا ہم آلریڈی اس کے اوپر پلاننگ اپنی کر رہے ہیں, اور ایک بڑا ایک انٹرنیشنل ٹورنامنٹ اکتوبر یا نومبر کے اندر جس طرح ڈیٹ فائنلائز ہوں گی کریں گے, اور جو ہمارا آبجیکٹو تھا اس آبجیکٹو کو ہم 100% انشاءاللہ اس سال میں 2023 میں اچیو کر لیں گے. اس کے علاوہ عوام کی تفریح کے لیے ہم نے کافی منصوبے شروع کیے اسی سال کے 2022 میں, اور وہ تقریباً مکمل ہو چکے ہیں, جس میں کشمیر پارک جو 25 ایکڑ کا ہے, جو آپ لوگ ابھی آگے جاتے ہیں دیکھا ہوگا, وہ تقریباً 95% مکمل ہو چکا ہے, اور انشاءاللہ مارچ کے فرسٹ ویک میں ہم اس کی اوپننگ بھی کریں گے پبلک کے لیے. اور اس کے علاوہ ملتان کا انشاءاللہ سب سے بڑا فلاور شو جو ہے ایونٹ وہاں پہ آرگنائز کریں گے مارچ میں. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان سکوئر جو ہے وہ بھی تقریباً تکمیل کے مراحل میں ہے, اور وہ بھی انشاءاللہ مارچ میں 23 مارچ کو اس کی اوپننگ ہم نے پلان کی ہے, کریں گے. الیکٹرک انرجائزیشن کے اندر جو ہے 3-4 سیکٹرز کے اندر انرجائزیشن ہماری جو جس طرح پلان ہوئی بھی تھی ہم نے کمپلیٹ کی ہے, جس طرح سیکٹر اے. اس کے علاوہ رومینزا گولف اینڈ کنٹری کلب کی انرجائزیشن بھی اسی سال جو گزشتہ سال تھا 2022 میں ہوئی. سیکٹر یو 10 مرلہ کے اندر بھی مکمل ہو چکی ہے الیکٹرک کی لائنگ. سیکٹر آر کی بھی الیکٹرک کی لائنگ مکمل ہو چکی ہے, 2022 کے شروع میں ہم نے اس کی انرجائزیشن کی تھی. گیس اگین جو ایک بنیادی ضرورت ہے الیکٹرک کے بعد, اس کی بھی ہماری لائنگ جو ہے جتنے سیکٹرز کے اندر ہم پوزیشن دے چکے ہیں
اور جن میں ہم دینے جا رہے ہیں ان کے اندر ہماری گیس کی لینگ جو ڈی ایچ اے نے خود کرنی ہے وہ مکمل ہو چکی ہے 2022 میں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو لینگ ہے جو ایس این جی پی ایل نے کرنی ہے, جس کے ہم آلریڈی ان کو پیمنٹس وغیرہ کر چکے ہیں, وہ بھی پروسیس سٹارٹ ہوا ہے, جو آپ دیکھ سکتے ہیں خاص طور پہ سیکٹر ایم کے اندر جو بڑی پائپس ہیں اور مین پائپ لائن جو آنی ہے اس کے اوپر بھی کام شروع ہوا ہے. اسی طرح ہمارا 132 KVA جو گریڈ اسٹیشن ہے وہ بھی 100% ہمارا گریڈ اسٹیشن مکمل ہو چکا ہے, لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے وہ تھوڑا اس میں تاخیر ہو گئی کہ ٹرانسمیشن لائن جو آنی ہے وہ ابھی تک نہیں آئی, لیکن انشاءاللہ اگلے 5-6 مہینے کے اندر اس کے کانٹریکٹس ہو گئے ہیں نیپکو کی طرف سے, وہ بھی انشاءاللہ ہمارا انرجائز ہو جائے گا اسی سال کے اندر. دو ہزار 22 میں ہم نے 2 سے 3 بڑے جو اچیومنٹس میں سمجھتا ہوں کی ہیں, وہ 3 ہوٹلز کے پروجیکٹس ہیں جو ہم نے نہ صرف ایگریمنٹ سائن کیے ہیں, وہ اپنی ڈیزائننگ اور اس سٹیج کے اندر جا چکے ہیں, جس میں ہلٹن ڈبل ٹری ہوٹل سینٹرل سکوئر کے اندر ایک 4 to 5 سٹار ہوٹل ہے 150 رومز کا, وہ اس کا ڈیٹیل ڈرائنگز وغیرہ ہمارے پاس آ چکی ہیں پلاننگ برانچ کے پاس, اور انشاءاللہ اگلے 2-3 مہینے کے اندر اس کی کنسٹرکشن شروع ہو جائے گی. اسی طرح میریٹ بائی کورٹ یارڈ جو ہے امارات گروپ کو, جو ہم نے ایک مکس یوٹیلیٹی پلاٹ دیا سیکٹر ڈی کے اندر زو کے اپوزٹ, وہاں پہ وہ جو اپنا ہائی رائز بنا رہے ہیں, اور میرا خیال ہے اسی مہینے کے اینڈ پہ ان کی بھی اوپننگ لانچ کر رہے ہیں. اس کی 35 سٹوری وہ ٹاور بنا رہے ہیں جس کے اندر میریٹ کورٹ یارڈ سیکنڈ ہوٹل ہوگا, اور تیسرا جو آلریڈی ہم نے ڈاؤن ٹاؤن رومینزا کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہم نے کیا تھا اس کے اندر ہوٹل جو ہے وہ فائنل نہیں ہوا تھا ابھی تک, ریسنٹلی رائل سوئز ہوٹل جو ہے 5 سٹار وہ بھی فائنل ہو چکا ہے. تو الحمدللہ یہ 3 بڑے ہوٹلز ملتان شہر ساؤتھ پنجاب کے لیے اور ڈی ایچ اے ملتان سے بڑھ کے اوور آل ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کے لیے, اور جو یہاں پہ لوگ آئیں گے, ایک جو ڈی ایچ اے ملتان اور رومینزا ایک ڈیسٹینیشن جو بن رہی ہے اس کے اوپر آنے والے سالوں میں بڑی ان کی سہولت ہوگی ان کی وجہ سے. اسی طرح مکس یوٹیلیٹی کے کچھ پروجیکٹس جو ہیں وہ 2022 میں, جس طرح 2021 میں 2 سے 3 پروجیکٹ ہوئے تھے, 2022 میں اسی طرح تقریباً 7-8 پروجیکٹس جو ہیں وہ ہمارے انیشیٹ ہو گئے ہیں یا ہم نے ایگریمنٹس کیے ہیں, سیل کی ہیں لینڈز کی, اور وہ بھی انشاءاللہ اسی سال 2023 پہ ان کے اوپر میں امید کرتا ہوں کہ کنسٹرکشن جو ہے, جو انویسٹرز ہیں جنہوں نے لیے ہیں وہ اپنے پلانز انفولڈ کر دیں گے اور شروع ہو جائے گا. ساؤتھ پنجاب اور ملتان کے عوام کے لیے ہم نے 2022 میں ایک اسپرنگ گالا جو ہے آرگنائز کیا تھا مارچ کے مہینے میں, جس کے اندر کافی رنگا رنگ تقریبات تھیں. فلاور شو کے علاوہ سب سے بڑی چیز جو تھی ہارس اینڈ کیٹل شو تھا, اس کے علاوہ ہم نے اور بھی چیزیں اس کے اندر رکھی تھیں. وہ انشاءاللہ ایک پرماننٹ فیچر ہے جو ابھی بھی ہم مارچ میں جب یہ اوپننگ کریں گے کشمیر پارک کی, اور اس کے ساتھ ایک اسپرنگ گالا ویک جو ہے مارچ میں انشاءاللہ پلان کریں گے, اور اس سے بڑے اسکیل کے اوپر جو لاسٹ ایئر ہم نے کیا ہے تمام چیزیں جو ہے اور اس سے بہتر سٹینڈرڈز کے ساتھ لے کے آئیں گے. اسی طرح مینگو فیسٹیول جو کہ ہمارا فیچر بن چکا ہے یہاں پہ, جولائی 2021 میں پہلی دفعہ ہم نے مینگو فیسٹیول جو ہے اس کو سپانسر کیا نواز شریف یونیورسٹی کے ساتھ, اور 2022 میں بھی مینگو فیسٹیول جو ہے تقریباً یہاں پہ جولائی کے مہینے میں ہی ہوا, جس میں 2021 سے بھی زیادہ لوگوں نے شرکت کی, مینگو گروورز نے, مینگو کے ایکسپورٹرز نے, اور ایون کچھ فورن جو گیسٹ آئے تھے انہوں نے بھی آ کے اس ایونٹ کے اوپر شامل ہوئے. انٹرٹینمنٹ کے لحاظ سے یعنی, اور لاسٹ ایونٹ جو ہمارا دسمبر میں ہوا رنگ آف پاکستان کا, وہ شاید اس علاقے کے اندر اگین پہلی دفعہ اس طرح کا ایونٹ ہوا تھا, اور اس کے اوپر بھی جو اوور آل فیڈ بیک آیا, ایونٹ بھی بہت اچھا ہوا. اوور آل تقریباً 3 دن کا وہ ایونٹ تھا,
اور کافی لوگوں نے اس کو انجوائے کیا، اور کافی لوگوں نے بعد میں خیال کیا، ریگریٹ کیا کہ وہ شاید واقعی انہوں نے اس طرح کا ایونٹ جو ہے وہ مس کیا ملتان کے اندر، پاکستان کے اندر۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سال ہم نے تقریباً 5 سے 6 ایکسپوز کیے ہیں، جو کہ جس میں زیادہ تر ہمارے بزنس پارٹنرز جو تھے انہوں نے آرگنائز کیے ایکسپوز ساؤتھ پنجاب کے مختلف شہروں کے اندر، اور اوور آل پروجیکٹ کو روشناس کرایا۔ ڈی ایچ اے ملتان نے ایکسپو جو ہے پشاور میں، اسلام آباد میں اور کوئٹہ میں جو ایکسپوز ہوئے ان کے اندر پارٹیسپیٹ کیا، اور اسی طرح دبئی میں جو 1 اکتوبر کے مہینے میں ایک ایکسپو ہوا، اس ایکسپو میں بھی ہمارے تقریباً 8 سے 10 بزنس پارٹنرز جو ہیں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، جو کہ میرے خیال ہے کافی خوش آئند چیز ہے، اور ہمارے ایک بڑی پازیٹیو یعنی جو ہماری اسٹریٹجی اور اوور آل میتھڈالوجی یا چیزوں کو آگے لے کے چلنے کی، اس پروجیکٹ کو، جس طرح میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے اس کی نیسیسٹی یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کو نہ صرف یعنی ساؤتھ پنجاب کے پورے پاکستان میں آپ اس کو پروجیکٹ کریں، اس کے اوپر انویسٹمنٹ پورے پاکستان سے لوگ لے کے آئیں، اور ایون اوورسیز جو ہیں ان کو بھی اس کے اندر جو ہے بگ اس کے اندر لے کے آئیں، اور انشاءاللہ جو لوگ سمجھتے ہیں، اور وہ ابھی بھی جب میں دیکھتا ہوں کہ ہماری جو کلائنٹیج ہے جتنی بڑی ہے پچھلے یعنی 2 سالوں کے اندر، اور بڑی سٹیبلٹی کے ساتھ ہے، یعنی ابھی جو مارکیٹ کی صورتحال ہوئی جس سے آپ سب لوگ واقف ہیں، جو پچھلے یعنی 5-6 مہینے سے مارکیٹ سچویشن تھی، اس کے اندر ٹھیک ہے ریٹس ڈاؤن ہوئے، تمام جگہوں پہ یہ ہوئے کچھ اس کے اندر، کیونکہ اتنی ساری چیزیں تھیں، ایف بی آر کے ریٹس، ٹیکسز، اوور آل کنٹری کی جو انوائرمنٹ تھا، لیکن جو اچھی چیز تھی ابھی لاسٹ میری جب بریفنگ ہو رہی تھی ٹرانسفر برانچ کے ساتھ، تو میں ان کو یہی کہہ رہا تھا کہ ہماری یعنی نمبر آف ٹرانسفرز کم ہو جانا جو ہے یہ مطلب اس کو آپ نیگیٹو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کو پازیٹیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پازیٹیو میں اس کو پازیٹیولی دیکھتا ہوں کہ اس پرائسز کے ڈاؤن ہونے کے ساتھ بھی پینک سیلنگ جو ہے وہ ڈی ایچ اے ملتان میں نہیں ہوئی، یعنی یہ ایک بہت مطلب پازیٹیو اینگل ہے۔ ادروائز شاید ہو سکتا ہے اگر پینک سیلنگ ہوتی تو ہماری نمبر آف ٹرانسفرز بڑھ رہی ہوتی، تو کل محمود صاحب خوش ہو رہے ہوتے کہ ہمارا کام اوپر جا رہا ہے، لیکن اوور آل یعنی یہ ایک اسٹیبلٹی کا ایک ریفلیکشن ہے اگر اس کو ہولسٹکلی دیکھا جائے تو، وچ اسپیکس کے لوگ جو ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ جنہوں نے کی ہے، جو لوگ کر رہے ہیں، وہ ریٹین کرنا چاہتے ہیں، بیکاز ان کو اس چیز کا پوٹینشیل جو ہے وہ واضح ہے، اور نظر آتا ہے کہ ڈی ایچ اے ملتان کی جو انویسٹمنٹ ہے آنے والے سالوں میں انشاءاللہ وہ ان کو 3 گنا 4 گنا جو ان کی انویسٹمنٹ ہے اس کے اوپر ریٹرن آف انویسٹمنٹ دے گی، جو کہ انشاءاللہ ڈیفینیٹلی ہوگا اس پروجیکٹ کے ساتھ۔ جو لوگوں کی جو امیدیں ہیں ہم انشاءاللہ اپنا پورے عزم کے ساتھ اس کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور کریں گے، اور انشاءاللہ لوگ اس میں اچھا بینیفٹ لیں گے اگلے آنے والے 2 سالوں 3 سالوں کے اندر، جن لوگوں نے ریٹین کیے ہیں اپنی انویسٹمنٹس۔ سیکنڈ جو ہمارا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو ہمارا لینڈ مارک یا ایونٹ کہہ لیں یا ایک بینچ مارک تھا، جس طرح میں نے بتایا کہ رومینزا گولف کورس کی اوپننگ سب سے بڑا ایک وہ تھا، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارا شاہ رکن عالم گیٹ کی اوپننگ، اور جو اس سے آنے والی جو روڈ ہے پاکستان سکوئر تک ڈی ایچ اے ملتان کو نیشنل ہائی وے کے ساتھ کنیکٹ کرنا، یہ ہمارا وہ پروجیکٹ تھا جس کے اوپر ہم نے تقریباً 1 سال کے اندر یہ روڈ بنائی ہے اور گیٹ بھی بنایا، اور اوور آل یہ ایک ایسی ایکسیس ڈی ایچ اے کی موٹر وے سے قریب ترین ایکسیس جو ہے، اگر جو لوگ بھی ابھی ٹریول کرتے ہیں، میں خود بھی جب آتا ہوں کہ اسلام آباد لاہور سے تو اسی کو استعمال کرتا ہوں، اور ابھی بہت سے لوگ جو ہیں استعمال کر رہے ہیں، اور بلکہ ابھی لوگوں کی ہمیں ڈیمانڈ آنا شروع ہو گئی ہے کہ جی ادھر لائٹس لگوا دیں کہ ہم نے رات کو بھی ٹریول کرنا ہوتا ہے اس کے اوپر۔ تو الحمدللہ یہ ایک بہت بڑا ہمارا سکسیس فل جو ہمارا لینڈ مارک تھا ہم نے اچیو کیا، نومبر میں اس کی اوپننگ کی تھی، اور یہ
DHA ملتان کو ایک منفرد جو جغرافیکل پوزیشن پہلے بھی حاصل تھی اس کو مزید اس کو انہانس کرنے میں سگنیفائی کرنے میں میرا خیال ہے ایک بڑا اچھا اس کا امپیکٹ آئے گا آنے والے دنوں کے اندر. الحمدللہ DHA ملتان جو ہے میگا پروجیکٹ ہے اور جتنی ہمارے پاس ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس وقت پاکستان میں کسی بھی پروجیکٹ کے اوپر جو ہے اتنی میسو ڈیولپمنٹ, کیونکہ جب ہم ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں تو صرف یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کی ایکچوئل کتنی سڑکیں بن گئی ہیں کیا ہے, جب اس کو براڈلی جب دیکھا جاتا ہے تو ان ٹرمز آف ہمارا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اس کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اور کہ کسی بھی پروجیکٹ کے اندر جتنی ڈیولپمنٹ بجٹ ہمارا, جو کہ میں نے شاید 5-6 مہینے پہلے بھی بتایا کہ فائنینشیل ایئر کے اندر ہم تقریباً 40 بلین جو ہے ہم ڈیولپمنٹ کے اوپر لگا رہے ہیں. اتنی میسو ڈیولپمنٹ اس وقت کسی بھی پروجیکٹ کے اندر نہیں ہو رہی, اور یہ ظاہر ہے یہ ڈیولپمنٹ کا جو پیسہ ہے یہ ہمارے ممبرز, ہمارے جو انویسٹرز ہیں انہی سے یہ پیسہ ہمارے پاس آ رہا ہے ڈیولپمنٹ چارجز کی اس میں, اور الحمدللہ ہماری ریکوریز جو ہیں وہ ڈیولپمنٹ کی اچھی ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو پیسہ ہم ڈیولپمنٹ کا اکٹھا کر رہے ہیں اس کو ہم رائٹ فلی جہاں پہ یہ لگنا چاہیے اور جس ٹائم فریم میں لگنا چاہیے اس ٹائم فریم کے اندر ہم اس کو ڈیولپمنٹ کے اوپر لگائیں تاکہ کاسٹ اسکلیشن ڈیولپمنٹ کی جو ہے وہ زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اس کا امپیکٹ کم سے کم جو ہے وہ آئے آنے والے سالوں کے اندر. اور جو ہمارا انفراسٹرکچر کا ڈیولپمنٹ ہے تقریباً ہماری انفراسٹرکچر کی اس وقت 85% ڈیولپمنٹ ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے میجر انفراسٹرکچر کی. آپ لوگ انشاءاللہ اگلے 5-6 مہینے میں دیکھیں گے کہ رنگ روڈ کا جو صدرن لوپ ہے, کیونکہ جو اوپر والا رنگ روڈ کا جو نارتھ کا لوپ ہے کلاک ٹاور سے پاکستان سکوئر اور وہاں سے نیچے سڑک جو مین بولیوارڈ ایجوکیشن سٹی تک وہ بھی بن رہی ہے. اسی طرح نیچے جو ساؤتھ والا لوپ ہے اس کی بھی کنسٹرکشن اس وقت ان پروگریس ہے. NLC اس کے اوپر کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ 6 مہینے کے اندر ہم اس کو بھی کنیکٹ کر لیں گے. سو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اوور آل جو انفراسٹرکچر کی مین انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ 85 to 90% ہم کر چکے ہیں, اور باقی جو سیکٹرز کی ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 7 سیکٹرز کی پوزیشن ہم دے چکے ہیں. اس کے علاوہ اس وقت تقریباً 8 سیکٹرز کے اندر ڈیولپمنٹ ورک ہو رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے اگلے 3 سے 4 سالوں کے اندر یہ اتنی زیادہ میسو یہ ڈیولپمنٹ ہے اور پوزیشن لوگوں کو پلاٹس اویلیبل ہیں کنسٹرکشن کے لیے. اسی طرح ہم نے جو اس سال کے ڈیولپمنٹ کے اندر جو کام شروع کیے تھے اس کے اندر تمام سیکٹرز کی جو ایکسیس روڈز ہیں مائنر کلیکٹرز 120 فٹ والی ان کی کنسٹرکشن ڈیولپمنٹ جو ہم نے شروع کی ہوئی ہے, تو وہ بھی انشاءاللہ اینڈ آف 2023 جو ہے ہر وہ سیکٹر انکلوڈنگ W1 W2 تک جو ہے ایکسیس جو ہے وہ حاصل ہوگی لوگوں کو, اور لوگ اپنی جو ان کے جانا چاہتے ہیں جا کے آن گراؤنڈ چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھ سکیں گے. اس ڈیولپمنٹ کی بدولت اور DHA ملتان کے اس میگا پروجیکٹ کی بدولت الحمدللہ ہمیں خوشی ہے, ہمیں فخر ہے کہ ہم ساؤتھ پنجاب اور ملتان کے تقریباً یعنی 10 سے 12 ہزار لوگوں کو ہم نے جاب اپرچونیٹیز لیبر سے لے کے اوپر تک کانٹریکٹرز اور بزنس میں جو لوگ ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر ان لوگوں کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے اس پروجیکٹ کی وجہ سے, اور ہماری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو روزگار دیا ہوا ہے جس پہ ہمیں خوشی ہے. اور انشاءاللہ مطلب اس پروجیکٹ کی یقیناً ان لوگوں کی دعائیں ہمارے ساتھ شامل ہوں گی اس پروجیکٹ کی تکمیل کے اندر اور اس کے مزید اس میں ترقی کرنے کے لیے. دو 2023 جو ہے اس کو میں نے جس طرح پچھلے 3 سالوں کو بھی کوئی نہ کوئی ہم ایک سلوگن یا نام دیتے رہے ہیں, ایئر آف ایکسلنس جو ہے میں نے اس کا نام رکھا ہے 2023. نام رکھنا تو نہیں ہے لیکن بیسیکلی اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اس سال کے اندر اپنے ہر فیلڈ کے اندر انشاءاللہ ہم پرعزم ہیں کہ مزید ہم ایکسلنس اچیو کریں گے, چاہے وہ ڈیولپمنٹ ہے,
وہ ہماری کسٹمر فیسیلیٹیشن ہے, ریزیڈنٹس کے لیے فیسیلیٹیشن ہے, اور جو بھی ہمارے تمام سیگمنٹس ہیں, اسپیکٹس ہیں, جس کے اندر سپورٹس ہے, ایجوکیشن ہے, ہیلتھ کی فیسیلیٹیز ہیں, ان تمام چیزوں کے اندر انشاءاللہ جو ہمارے پلانز ہیں, جو کہ میں نیکسٹ کچھ دنوں میں دوبارہ جب آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوگا تو اپنا اوور آل روڈ میپ جو 2023 کا ہے وہ بھی شیئر کروں گا. لیکن انشاءاللہ ہمارا عزم ہے کہ اس سال ہم نے جو جتنا کچھ کیا ہے اور جو کرتے آئے ہیں اس میں مزید ہم ایکسیلنس اچیو کریں اور اس پروجیکٹ کو ایک نئی ہائٹ کے اوپر لے جائیں, جو کہ آلریڈی پاکستان کے اندر یہ اپنا ایک مقام حاصل کر چکا ہے, اور اس کو اور بھی بہتر اور مضبوط بنائے. اسی طرح جو ابھی اسکولز کے بارے میں آلریڈی آپ لوگ نیوز فلیش اور یہ چیزیں دیکھتے رہتے ہیں, ولاز کے اندر اس وقت 2 اسکول جو ہیں, بریٹن اسکول اور نشاط اسکول جو ہے وہ اپنے کیمپس ابھی سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. ہم نے ان کو 6 اپنے جو ہمارے پاس ولاز تھے 6 ولاز جو ہیں نشاط اسکول کو, اسی طرح 6 ولاز جو ہیں ہم نے ایک کارنر کے اوپر بریٹن اسکول کو دیے ہیں, اور یہ وہ مڈ رینج کے سکولز ہیں. فیس کے لحاظ سے, ایجوکیشن کوالٹی کے لحاظ سے یقیناً وہ بہت اچھے سکول ہیں, اور ان کی اوور آل کلائنٹیج یا اوور آل جو ان کی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے پاس ایک بڑی کثیر تعداد میں ان کی برانچز بھی ہیں, اسٹوڈنٹس بھی ہیں, ان کی ایک ریپوٹیشن ہے. تو یہ دونوں سکولز انشاءاللہ اگلے 1-2 مہینے کے اندر ادھر یہاں پہ ولاز کے اندر اپنے کیمپس جو ہے جونیئر کیمپسز جو ہیں یہ رن کریں گے. اور اس کے علاوہ انہی دونوں اسکولوں نے ہم سے زمین لی ہے جس کے اوپر یہ اپنے کیمپسز کی کنسٹرکشن بھی سٹارٹ کر دیں گے. اس کے علاوہ آلریڈی جس طرح میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ 4 اسکولز اس کے علاوہ اور بھی ہیں جو ابھی ہم سے جگہ زمین خرید چکے ہیں, لے چکے ہیں, اور اپنی ابھی کیمپسز کی انہوں نے کنسٹرکشن وغیرہ اور اس پروسیس کے اندر جانا ہے. ایجوکیشن کے بعد سب سے ضروری جو چیز ہے, یا ایجوکیشن سے بھی پہلے میرا خیال ہے, وہ ہیلتھ کیئر ہے. ہم کیونکہ اس میں کافی ہماری کوشش رہی کہ پرائیویٹ سیکٹر اس کے اندر آئے, کچھ لوگ آئے بھی بیچ میں آتے رہے, شاید کووڈ کی وجہ سے, پھر اوور آل ایک اس وقت جو انوائرمنٹ آف انسرٹنٹی ہے کنٹری کے اندر, تو اوور آل انویسٹمنٹس کے اندر لوگ جو ہیں ذرا بڑے جو انویسٹرز ہیں اس طرح کے پروجیکٹس کے اندر ابھی تک اتنا کوئی فورتھ کمنگ نہیں ہے. ہم نے اس کے اوپر پچھلے 2-3 مہینے اپنی پلاننگ کی, اور آلموسٹ ہم اپنی ڈیزائننگ کے جو سٹیج ہے اس پہ چلے گئے ہیں کہ DHA انشاءاللہ ہم ایک 100 بیڈ ہاسپٹل جو ہے اس کا ان قریب جو ہے ڈیزائن اپروول کرنے کے بعد اگلے 2 سے 3 مہینے میں اس کی کنسٹرکشن شروع کر دیں گے, جو DHA کا اپنا ایک ہاسپٹل ہوگا ریزیڈنٹس کے لیے اور ہمارے جو یہاں پہ لوگ ہیں ان کے لیے. ابھی ولاز کے اندر ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں ایک بیسک فیسیلیٹی جو ہے, ایک ولا ہم نے اس کے لیے ڈیزگنیٹ کر دی ہے. وہ انشاءاللہ اگلے 15 دن سے 1 مہینے کے اندر جو ہے وہ ولاز میں 24/7 فرسٹ ایڈ اور باقی بیسک فیسیلیٹی جو ہے, جس میں 2 ڈاکٹرز بھی ہوں گے اور باقی نرسنگ سٹاف وغیرہ ہوگا, تو ولا کمیونٹی کے لیے اور جو ریزیڈنٹس ابھی رہ رہے ہیں ایم سیکٹر میں یہ امیجیٹ اویلیبل ہوگا. اور انشاءاللہ یہ ہمارا ایک اچھا ہم پلان کریں گے کہ ایک اچھا ہاسپٹل 100 بیڈ کا جو ہے اس کو کنسٹرکٹ کریں اور جلدی سے جلدی ٹائم کے اندر اس کو مکمل کریں. اسی طرح ایک سینما کی کافی یعنی لوگوں کی ڈیمانڈ رہی ہے, تو یہ بھی میں آج اناؤنس کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم ایک سینما جو ہے تقریباً 100 لوگوں کے لیے اسی ارینا کمپلیکس کے ہی ایک سائٹ کے اوپر جو ہے یہ کرنے جا رہے ہیں, اور یہ انشاءاللہ اگلے 5-6 مہینے کے اندر اس کو مکمل کر کے اویلیبل کریں گے. ریزیڈنٹس کی فیسیلیٹیشن ہمارے لیے ممبرز, یقیناً ہمارے جتنے بھی ممبرز ہیں, بزنس پارٹنرز ہیں, انویسٹرز ہیں, وہ سب ہمارے لیے مقدم ہیں. لیکن سب سے زیادہ ہمارے لیے جو ہمارے ریزیڈنٹس ہیں DHA ملتان کے, جو ولاز میں رہ رہے ہیں, اور ولاز سے بھی زیادہ جو اس وقت سیکٹر MQ میں رہ رہے ہیں, U سیکٹر 10 مرلہ میں رہ رہے ہیں,
چھوٹی تعداد میں ہیں، لیکن وہ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اگلے 2-3 مہینے کے اندر کم از کم وہاں پہ بھی 500-600 فیملیز رہ رہی ہوں گی. ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے پچھلے ہفتے ہم نے ایک فیسیلیٹیشن سینٹر جو ہے اوپن کر دیا ہے سیکٹر کیو کے اندر، تاکہ جو بھی ان کی کمپلینٹس ہیں وہ ان کی ایکسیس میں وہاں پہ ان کو ہو سکے. اس میں اگر ہر طرح کی یعنی جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہوگی انشاءاللہ ہم اس کو ہیلپ آؤٹ کریں گے. بجلی سے ریلیٹڈ ہے، گیس سے ریلیٹڈ ہے، یا مزید جو بھی کسی قسم کا پرابلم ہے وہ ریزالو کریں گے. اس کے علاوہ ایک اور جو میں اناؤنسمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں، ابھی ہم انشاءاللہ اگلے 2-3 دنوں میں سٹارٹ کرنے لگے ہیں اپنے شاہ یوسف گردیز سے شاہ شمس تبریز گیٹ تک، جو یہ مین بولیوارڈ 10 کلومیٹر کی ہے، یہاں پہ ایک شٹل سروس سٹارٹ کرنے لگے ہیں، جس میں جو ریزیڈنٹس ہیں اور ان کے ساتھ جو کام کرنے والے ہیں، ان کے گھر کے لوگ ہیں جو بھی ہیں، ان کو ایک فری شٹل سروس جو ہے ہم پرووائڈ کریں گے یہاں پہ، جو آلریڈی کانٹریکٹ کر لی ہے اور لبیب صاحب نے اس کو سارا سارٹ آؤٹ کر لیا ہے. وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں سٹارٹ ہو جائے گا، نیکسٹ ویک سے انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. اسی طرح ابھی جو یہاں پہ ہمارے پاس جو ریزیڈنٹس رہ رہے ہیں، جن کے بچے اسکولوں میں یہاں پہ آلریڈی پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ابھی جس طرح یہ اسکول آئیں گے تو ان کے لیے بھی ہم نے آلریڈی سٹارٹ کر دی ہے سروس، جو کہ ان کو آرمی پبلک اسکول کے لیے ایک کوسٹر، اسی طرح جو باقی اسکول ہیں یہاں پہ بیکن ہاؤس اور جو ماڈل ٹاؤن اور اس علاقے میں، تو یہ ہم آلریڈی پچھلے تقریباً 2-3 ہفتے سے یہ سٹارٹ کر چکے ہیں. جب یہ بھی چھٹیاں ختم ہوئی ہیں اس کے بعد وہ استعمال کر رہے ہیں. سو ہمارا کوشش ہے انشاءاللہ، اور ہمیشہ یہ ہماری ہال مارک رہے گا کہ ہم نے اپنے ریزیڈنٹس جو ہیں ان کو مقدم رکھنا ہے اور ان کے لیے ہر طرح کی فیسیلیٹیشن کرنی ہے. جو میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ ڈی ایچ اے اور پاکستان آرمی جو ہے ایز این انسٹیٹیوشن، ہمارا آبجیکٹو جو ہے پلاٹ بیچنا اور بیچ کے غائب ہو جانا نہیں ہے. ہمارا ذمہ داری ہے، آپ دیکھ لیں جتنے ڈی ایچ ایز ہیں پرانے، کہ وہ ایک ایز این انسٹیٹیوشن، ایز اے آرگنائزیشن جو ہے وہ ایک لانگ ٹرم ایسوسیشن جو ہے اپنے ریزیڈنٹس کے ساتھ، اپنے بزنس پارٹنرز کے ساتھ، اپنے انویسٹرز کے ساتھ رکھتے ہیں. اور ہمیں اس چیز پہ فخر ہے کہ ہم اس لیے پروجیکٹ لانچ نہیں کرتے کہ جی پروجیکٹ لانچ کیا جائے گا، اس سے پیسہ کمایا جائے گا، پلاٹ بیچ دیے جائیں گے اور لوگوں کو ان کے حال کے اوپر چھوڑ دیا جائے گا. ہر ایک چیز جو ہماری رسپانسبلٹی ہے، ہم اس رسپانسبلٹی کو بھرپور طریقے سے انشاءاللہ پورا بھی کریں گے، کر بھی رہے ہیں، اور مزید بھی اس کے اندر جو ہے جتنی ریکوائرمنٹس ہوں گی ود دی پیسج آف ٹائم وہ کرتے جائیں گے. مارکیٹ کی سچویشن اوور آل جس طرح میں نے پہلے بات تھوڑی سی کر دی، ظاہر ہے سب ہم سمجھتے ہیں ساری وجوہات، کن وجوہات کی وجہ سے اوور آل ریل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے وہ کافی ہٹ ہوا. لیکن ہم بھی، ہمارے پاس بھی تقریباً 15% ایوریج جو ہے آپ کہہ لیں پرائسز نیچے آئی ہیں. لیکن الحمدللہ ابھی پچھلے یعنی کچھ دنوں سے بہتری کی طرف بھی چل پڑی ہیں، اور ایف بی آر کے جو ریٹس ہیں وہ بھی عنقریب جو ہے ریوائز ہونے جا رہے ہیں. ڈی ایچ اے لاہور کے جو ایف بی آر کے ریٹس ہیں، ناٹ ڈی ایچ اے، اوور آل لاہور کے، وہ آلریڈی آ گئے ہیں. اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو سارے اس چیز کو فالو کرتے ہیں کہ کافی انہوں نے اس کو سلیش ڈاؤن کر دیا جو ریٹس اپلائی کیے گئے تھے بیک ان جولائی 2022. تو انشاءاللہ ہماری بھی جس طرح ہماری یہ دمرہ والے یہ بھی کوآرڈینیشن کر رہے ہیں، ہم خود ایف بی آر کے ساتھ اسلام آباد میں میٹنگز وغیرہ میں خود بھی کر چکا ہوں. اور ہمارا کیونکہ ظاہر ہے سب سے بڑا پروجیکٹ ہے ملتان کا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اوور آل ظاہر ہے وہ ریٹس جو بھی اپلائی ہونے ہیں پورے ملتان کے لحاظ سے ہونے ہیں. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا اس پروجیکٹ جو ہے اس کو جو ایک ہٹ لگی ہوئی ہے ایف بی آر ریٹس کی وجہ سے، اس میں انشاءاللہ عنقریب ہماری بھی نوٹیفیکیشن ہو جائے گی نئے ریٹس کی. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اس کی وجہ سے بھی مارکیٹ کی جو سچویشن ہے وہ کافی امپروو ہوگی. باقی لاسٹلی جو ہے سم جو ہماری یا میری آپ کہہ لیں ایکسپیکٹیشنز ہیں، آپ لوگ جو زیادہ بیٹھے ہیں آج کی تقریب میں، جو ہمارے بزنس پارٹنرز ہیں، کہ اپنی ایفرٹ جو ہے مارکیٹنگ کی جو ہے اس کو اور زیادہ انہانس کریں. خاص طور پہ جو پروجیکٹس ہیں، جو چیزیں بن رہی ہیں، ان کی
جو ویڈیوز ہیں وی لاگز ہیں اس طرح کی چیزیں, اور یہ ساری کوئی اتنی بڑی اس کے اوپر کاسٹ نہیں ہے. آپ جو لوگ کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے, جو نہیں کر رہے ہیں ان کو بھی مطلب ہے ہم بھی فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں آپ کو اس کے اندر, اور یہ کریں تاکہ آپ کے جو کلائنٹ ہیں ان کا جو کانفیڈنس لیول ہے, جو ان کی مزید یعنی وہ اس چیز کے آنا چاہتے ہیں, ان کو یہ چیز آپ دکھا سکیں. اور مارکیٹنگ کی اسی طرح ابھی نیکسٹ جب ہم ایونٹ کریں گے جس کے اندر ہم نے ریئلٹرز کے لیے جو ایوارڈ اینول ایوارڈ جو سیریمنی کرنی ہے, تو میں نے اسی لیے اس کے اندر مارکیٹنگ کا لاسٹ ایئر بھی بتایا تھا, اور اس کے بعد بھی بیچ میں بات چیت ہوتی رہی, تو ہم نے کافی میجر ویٹیج جو ہے مارکیٹنگ کو دی ہے. تو جن لوگوں نے مارکیٹنگ کے اندر اچھی ایفرٹ کی ہے, کنٹریبیوشن کی ہے, سو آپ دیکھیں گے کہ ہم ان کو ریوارڈ بھی کریں گے اور رسپیکٹ بھی کریں گے. تو تمام لوگوں کی اپنی کیپیسٹی میں ہونی چاہیے. اور یہ کیونکہ کئی لوگ ایسے ہیں جو ظاہر ہے دوسرے اسٹیشنز پہ ہیں ہمارے, جس طرح لاہور, کراچی, اسلام آباد, میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے ان کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے ڈی ایچ اے ملتان کی مارکیٹنگ کرنا اس شہر میں بیٹھ کے. لیکن میرا خیال ہے کہ لوگ جو انویسٹمنٹ کے لحاظ سے ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں, ان کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ وہ انویسٹمنٹ جو ہے کراچی میں کر رہے ہیں یا اسلام آباد میں کر رہے ہیں یا لاہور میں کر رہے ہیں, اپنے شہر میں کر رہے ہیں یا اپنے شہر سے باہر کر رہے ہیں. سو دے آر مور انٹرسٹڈ کہ جہاں پہ کریڈیبل انویسٹمنٹ ہو, کریڈیبلٹی ہو, اور جہاں پہ چیزیں ڈیلیور ہو رہی ہوں. تو یہ رائٹفلی یعنی آپ کا فرض بنتا ہے کہ مطلب ہمارا حق بنتا ہے آپ پہ, اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ کم از کم جو چیزیں ہم کر رہے ہیں ہمیں اس چیز کا ویٹیج اپنے شہر کے اندر دیں. آپ بے شک بزنس کریں, ظاہر ہے جو لاہور میں بیٹھے ہیں ان کا مین بزنس لاہور ڈی ایچ اے میں ہوگا, لیکن اگر آپ ہمارا جو ڈیو بنتا ہے اس کو پروجیکٹ کرنا چاہیے, اور جو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو یہاں پہ انویسٹمنٹ کے لیے زیادہ آنا چاہیے, تو یہ اوور آل آپ کی ذمہ داری ہے. اور ایک یہ جوائنٹ ہمارا کولیبریٹڈ ایک ایفرٹ ہے جس کی وجہ سے بیسیکلی اوور آل جو ہے بزنس ایکسپینڈ ہوگا اور ڈیمانڈ بڑھے گی چیز کی, تو پھر ہی یہ پرائس اپریسیشن اور اس کی جو ٹرو پوٹینشیل ہے اس کی طرف ہم جائیں گے. اسی طرح اوورسیز کلائنٹیج کے اوپر ابھی بھی کچھ ہمارے بزنس پارٹنرز جا رہے ہیں, قطر میں پہلے دبئی میں گئے تھے. اس کے علاوہ ہمارا اپنا بھی پلان ہے اگر انشاءاللہ اس سال کے اندر کہ ہم ایک کوئی انٹرنیشنل ایک ایکسپو جو ہے اس کا یا خود آرگنائز کریں گے یا اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے کسی کیپیسٹی میں. اور اوورسیز کلائنٹیج کے اوپر تمام لوگوں کو ورکنگ جو ہے اپنی کرنی چاہیے, اور بیکاز اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ ان کی پیمنٹس ڈیفالٹ نہیں کرتی ہیں. وہ ایک ریٹینیبلٹی, دوسری چیز کہ وہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرتے ہیں, جو کہ ہمارے یعنی کسی بھی ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ کے لیے سب سے یعنی اچھی چیز یہ ہے کہ اس کے اندر لوگ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے لحاظ سے کریں. اور جب آپ ان کو بتائیں گے کہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ پوٹینشیل اور اس کا ریٹرن آف انویسٹمنٹ جو ہے کتنا ہے, تو یقیناً وہ لوگ جو ہے اٹریکٹ ہوتے ہیں. اسی طرح اینڈ یوزرز جو ہیں ان کے اوپر, جس طرح پہلے بھی میں اس سال میں بتاتا رہا اور ابھی بھی, جس طرح آج ہم سیکٹر اے کی پوزیشن دینے جا رہے ہیں, اس سے پہلے ہم 7 سیکٹرز کی پوزیشن دے چکے ہیں. تو پوزیشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ اینڈ یوزرز جو ہیں ان کو یہاں پہ اٹریکٹ کرنا, اور کنسٹرکشن ایکٹیویٹی جو ہے وہ بھی سٹارٹ ہو. اور کنسٹرکشن کے اندر ہم سب جو اس ابھی شعبے سے واقف ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ کتنی جو کاسٹ ہے کنسٹرکشن کی اسکلیشن پچھلے 1.5 سال کے اندر جو ہوئی ہے, اور یہ کاسٹ اسکلیشن جو ہے یہ ریورس نہیں ہونے والی, یہ کاسٹ اسکلیشن اس سے اوپر ہی جائے گی. تو جن لوگوں نے ظاہر ہے گھر بنانے ہیں, پلان کیا ہوا ہے, ان کو موٹیویٹ کرنا اور ان کو گائیڈ کرنا ٹرولی کہ دس از گڈ ٹائم, کہ جس کے اندر ایک بڑی ریزنیبل پرائس کے اندر آپ کو ڈی ایچ اے ملتان کے اندر ایک فلی ڈیولپڈ سیکٹر کے اندر آپ کو اراؤنڈ 10 ملین ایوریج کے اوپر جو 1 کنال کا پلاٹ مل رہا ہے, وچ از ہاف دی پرائس جو کہ شاید اور پرانے جو یہاں کے پروجیکٹس ہیں کنجسٹڈ ایریاز کے اندر یا لو فیسلٹیز لیول کے ساتھ, سو اس چیز کو وہ ملٹیپلائی کر سکتے ہیں, اور اسی اپنی جو پیسہ ہے اس سے وہ کنسٹرکشن کے اندر بھی وہ جا سکتے ہیں. ادروائز کنسٹرکشن جو مہنگی ہوتی جائے گی تو وہ ان کے لیے بڑا چیلنج ہم سب کے لیے بنتا جائے گا.
تو اینڈ یوزرز کے اوپر یعنی آپ خاص طور پہ جو ملتان کے ریلیٹرز ہیں, جو بزنس پارٹنرز ہیں, ان کا یہ ایک میجر رول ہے اینڈ یوزرز کے اوپر. یہ پہلے بھی میں نے ایک دو میٹنگز کے اندر اس پہ سٹریس کیا, اور ابھی ہم کافی چیزیں ایسی کر رہے ہیں جو کل آپ کی میٹنگ کرنل حبیب صاحب کے ساتھ ہوگی, تو آپ جو ہم نے اس کے اوپر ایک اسٹریٹجی بنائی ہے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, ون ونڈو آپریشن, اور ان کی جتنے پرابلمز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری طرف سے اس پہ فل سپورٹ ہوگی ہر طرح کی. اور بٹ ایکچولی لوگوں کو آپ نے کنونس کرنا ہے, موٹیویٹ کرنا ہے, جو کہ ہمارا ایک کولیبریٹڈ اس میں ایڈوانٹیج ہے. لاسٹلی جو ریئل اسٹیٹ ہمارے خاص طور پہ ملتان ساؤتھ پنجاب کے جو ریلیٹرز ہیں, بزنس پارٹنرز ہیں, میری یہ آپ سے ایک ایکسپیکٹیشنز ہے, اور اگین رائٹ فل ایکسپیکٹیشن ہے کہ آپ کے تمام کے دفتر جو ہیں ڈی ایچ اے ملتان کے اندر ہونے چاہیے اگلے 5-6 مہینے کے اندر. اور اس کے لیے یعنی نیکسٹ میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں کہ 2023 کا جب ہم آپ کی پوزیشننگ کریں گے اور ایوارڈ کریں گے, تو میں یعنی ہم اسی کو کریڈٹ کریں گے جس کا ڈی ایچ اے ملتان کے اندر آفس ہوگا. وہ آپ کی مرضی ہے, میں آپ کو فورس نہیں کرتا. کوئی یہ وجہ نہیں ہے کہ ہماری ڈیلر انکلیو کے اندر دکانیں جو ہیں ہم نے اور بنانی ہیں یا کرائے پہ دینی ہیں. آپ ابھی یہاں پہ کم از کم 15-20 4 مرلہ کمرشل جو ہیں بن چکے ہیں, اسی طرح آپ لوگوں نے خود بھی بنانے ہیں. تو بٹ ہماری یعنی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ جو ڈی ایچ اے ملتان کے ساتھ سنسیئر ہے اس ڈیلر کو اپنا آفس ڈی ایچ اے ملتان کے اندر ہونا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. اینڈ میری طرف سے تمام لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سال ہم سب کا حامی و ناصر ہو, اور ہمیں صحت اور خوشیاں اور اچھی رزلٹس دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تھینک یو. Sir, I would be requesting you to please stay here on stage as for doing the honors of handing over the possessions to our esteemed plot holders of Sector A. Please, can you please clap for sir for in this initiative? And now we'll be heading towards our handing over the possessions of Sector A. And for this, the very first The very first member of Sector A I would like to call is Mr. Khalilur Rahman. Sir, can we please have you here on stage for having the possession of Sector A? Congratulations to you. Congratulations once again. The next person that we'll be having is Abdul Hafiz Awan. Abdul Hafiz Awan, our esteemed plot holder of Sector A. Sir, can you please be here on stage and receive the possession of your plot? Mr. Abdul Hafiz Awan. Okay. Congratulations to you, sir. And now we're having two brothers here, Muhammad Kaisar Khan Khakwani and Muhammad Hamid Khan Khakwani. Can you please be here and receive the possession of your plot? Congratulations. Please give them a huge round of applause. Congratulations to everyone who is having possession today. As we have always said, that to many people success means different, but for some
it may see owing their first home. So congratulations to all of them today. And the next one we're having here is Mr. Rao Kashif. Can we please have you here? Please welcome him with your claps. Congratulations to you, Mr. Rao Kashif. Thank you so much. And the next person that we're having is Mr. Ghulam Shabir. Mr. Ghulam Shabir, please give him a huge clap. Congratulations to you, sir. We wish all of you a happy home and a happy living. And now the last one, Naseem Akhtar Sahiba, can we please have you here? I think आपके behalf पर आपकी बेटी receive करेंगी possession. Miss Naseem Akhtar, can we have you here, please? Thank you so much. No, she's here. Congratulations to you, ma'am. That's a wonderful moment for DHA Multan. Congratulations to the family. We wish you a very happy living and we wish you a very happy home. Thank you so much, sir, for doing the honors. Thank you so much. My dearest audience, and now we're heading towards a ballot of our RGC residential plot for overseas.